جواب عمران خان صاحب نے کہ کون ذمہ دار ہے اس چیز، یہ عوام کے پیسے سے یہ اخبار میں اشتہار لگایا گیا ہے، اس کا بلا مقصد بغیر مقصد کے یہ اشتہار ہے۔ اور جو پرائم منسٹر نے کہا، صرف ایک بات سمجھ آئی ہے، 100 دن 100 جھوٹ، اس کے علاوہ کوئی حقیقت وہاں پر نہیں تھی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ روپے کی قیمت میں جو کمی ہوئی ہے وہ آج ہوئی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی اس تقریر کا نتیجہ ہے۔ یہ ریئیکشن ہے مارکیٹس کا، انویسٹر کا اور پاکستان کے عوام کا جو اس تقریر پر کیا گیا، اور یہ 100 دن میں جو کارکردگی ہے اس پر پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے 29 دفعہ کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے، آپ تقریر سن لیں، 29 دفعہ کہا کہ مجھے پتہ چلا اور میں نے پائلٹ پروگرام کیے ہیں، بار بار کہتے ہیں پائلٹ پروگرام کیے ہیں۔ یہ کون سے پائلٹ پروگرام تھے، کہاں پر کیے گئے، کس نے کیے، کس کے خرچے سے ہوئے، کیا مقصد تھا، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور بار بار کہا کہ پتہ چلا ہے۔ اور سب سے پہلے ان کو پتہ چلا، ان کی اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو یہ انکشاف ان پر ہوا کہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ملک کے معاملات حل کرنے کے لیے 3 سلوشنز دیے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو کٹے پالیں اور سبسڈی ملے گی۔ یہ ملک کے وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ بھینس کی جو بچی ہوتی ہے وہ دودھ پی جاتی ہے اور کٹے کو کچھ نہیں ملتا تو کٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، تو اب آپ کٹے پالیں اور حکومت آپ کو سبسڈی دے گی اور ملک کی معیشت انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ دوسرا، آپ دیسی مور پالیں۔ دیسی مور، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انڈا پہلے آئے گا یا مور پہلے آئے گا، لیکن حکومت آپ کو انڈے بھی دے گی اور چوزے بھی دے گی، اور نہ صرف انڈے اور چوزے دے گی بلکہ انشاءاللہ ٹیکے بھی لگا کے دے گی آپ کو۔ تو یہ نہیں بتایا کہ ٹیکے انڈے کو لگیں گے یا مور یا چوزے کو لگیں گے، لیکن ٹیکے بھی لگا کر۔ تو یہ دوسرا حل انہوں نے ملک کی معیشت کا نکالا ہے۔ اور تیسرا، اسلامک ٹورزم ہوگی، ٹورزم، اسلامک ٹورزم بھی ہوگی، تو بیچ 1000 میل کے ہمارے بیچز ہیں تو وہاں پر اسلامک طرز کے ٹورزم بنائی جائے گی، اور ریلیجیس ٹورزم ہوگی، جس طرح کرتارپور میں انہوں نے سکھ یاتریوں کو اجازت دی ہے اس سے، اور پہاڑی علاقے میں ٹورزم ہوگی۔ تو یہ 3 حل انہوں نے پیش کیے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرپشن پر بڑی بات کی، کرپشن، منی لانڈرنگ اور چوری روکنے کے لیے۔ یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ہم اس ایفرٹ کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک میں احتساب ہو، منی لانڈرنگ رکے، اور جو چور ہیں جنہوں نے ملک میں ٹیکس چوری کی ہے، جنہوں نے ملک سے پیسہ باہر لے کر گئے ہیں، ان کے نام عوام کے سامنے آئیں اور ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ 26 ملک بشمول سوئٹزرلینڈ کی بات بار بار انہوں نے کی کہ ہم نے وہاں پر ہم نے معاہدے ان سے کر لیے ہیں، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 11 ارب ڈالر جو ہیں وہاں پر پاکستانیوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ ذرا یہ بتا دیں کہ وہ کون سے ملکوں میں پیسے 11 ارب ڈالر ہیں اور کس کے ہیں، اور فوری طور پر ان لوگوں کو کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نیب موجود ہے، FIA موجود ہے، ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ہماری حکومت نے ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی تھی، اس میں پاکستان کے عوام کو موقع دیا تھا کہ جو اثاثے ان کے پاس ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیں اور ٹیکس نیٹ میں شامل ہو جائیں۔ تو اگر کسی نے وہ اثاثے یا وہ رقم ڈکلیئر نہیں کی اور عمران خان صاحب نے پتہ کر لیا ہے کہ کہاں پر ہے، کیونکہ بار بار کہا جی مجھے پتہ چل گیا، اور مزید انفارمیشن بھی ان کے پاس آ رہی ہے، مزید معلومات بھی ہر روز ان کو ملتی ہیں، کہاں سے ملتی ہے یہ نہیں بتایا، کیا ملی ہے یہ نہیں بتایا، تو وہ یہ ضرور بتا دیں کہ کس کی رقم ہے، کس کے پاس ہے۔ صرف خیال یہ کر لیں کہ کوئی رشتہ دار نہ اس ملک کا آ جائے، کوئی کابینہ کا ممبر نہ آ جائے، تو یہ میں ان کو مشورہ دوں گا، پہلے یہ چیک کر لیں کہ کوئی رشتہ دار یا کابینہ کا ممبر نہ ہو جس نے رقم باہر رکھی ہوئی ہو۔ پھر انہوں نے بڑا زور دیا کہ اقامے والوں کی انفارمیشن ہمیں نہیں مل رہی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے
اگر اقامہ تو کوئی پرماننٹ ریزیڈنٹشپ نہیں ہوتی تو اقامے کی انفارمیشن بھی ضرور ان کو ملنی چاہیے، اور جس ملک نے ان کو نہیں انفارمیشن دی اس کو ضرور کہیں کہ اقامے والے لوگ ہیں، جو اقامہ جو پاکستانی جاتا ہے بیرون ملک کاروبار کرنے یا نوکری کرنے، وہ اقامہ رکھتا ہے تو اس کی انفارمیشن بھی، کیونکہ وہاں کا وہ شہری نہیں ہوتا، اس کی انفارمیشن بھی پرووائڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں، یہ رقم واپس لائی جائے، اور جن لوگوں نے رقم رکھی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ 30 ارب سے زیادہ کے اثاثے جو ہیں وہ بیرون ملک موجود ہیں اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ ہم مکمل طور پر منی لانڈرنگ کی اس مہم میں حکومت کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے عوام کے سامنے یہ تمام حقائق رکھنے چاہیے کہ یہ منی لانڈرنگ کہاں پر ہوئی۔ صرف بات اتنی ہے کہ یہ بار بار چوری کی باتیں کر کے، منی لانڈرنگ کی باتیں کر کے، کرپشن کی باتیں کر کے، جس کی کوئی آج تک نہ ثبوت کسی کے سامنے آیا ہے نہ کوئی حقیقت آئی ہے، یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے ملک کی بدنامی خود کر رہے ہیں۔ ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے چوری ہو رہی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، اور اس کو روکنے کی کوئی بات یہاں پر نہ کی گئی۔ اس میں جو بات ہوئی کہ ہم نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم تو ایک بھرتی نیب میں نہیں کر پائے۔ بڑا افسوس، ہمیں بھی افسوس ہے کہ خان صاحب کوئی چپراسی نہیں بھرتی کر سکے نیب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو چند چپراسی بھرتی کر لیں، لیکن قانون ملک میں موجود ہے اور ٹیکس کے قانون موجود ہیں۔ اگر جو پیسہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ سب ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، جو ملک سے باہر پیسہ جاتا ہے ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ایک لفظ ٹیکس چوروں کے خلاف عمران خان کی تقریر میں نہیں تھا، اور جو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو اکنامک ریفارم پالیسی دی تھی ہماری حکومت کی، اس کو ریورس کیا گیا اس حکومت میں۔ وہ واحد طریقہ تھا ملک میں کرپشن روکنے کا، چوری روکنے کا، منی لانڈرنگ روکنے کا، اور یہ جو اثاثے باہر جاتے ہیں، واحد طریقہ تھا جو ہم نے پالیسی دی تھی۔ آج بھی وقت ہے، اس پالیسی کو فالو کر لیں، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ حکومت جو باتیں کرتی ہے، ابھی وائٹ پیپر بھی آپ کے سامنے آئے گا، احسن اقبال صاحب بھی بات کریں گے، رانا صاحب بھی کریں گے، تو جو وعدے کیے گئے تھے اس حکومت کے، جن میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان سب کے لیے آپ کو وسائل چاہیے، سوائے کٹے کی سبسڈی اور یہ مرغیوں کے ٹیکے لگانے کے، باقی سب چیزوں کی تقریباً آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے۔ تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ نہ فائنانس منسٹر نے، اور سب سے بڑی جو ظلم اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، جو ہماری اکنامک ریفارم پالیسی کو، جس کو پوری دنیا نے سراہا، اور واحد طریقہ ہے، آج بھی میں کہتا ہوں واحد طریقہ ہے، اگر آپ نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، حکومت کے ریونیوز کو انکریز کرنا ہے، وہ واحد طریقہ ہے، تاکہ چونکہ جو چوری ہوتی ہے، سب سے بڑی چوری اس ملک میں ٹیکس کی ہوتی ہے۔ ٹیکس چوروں کے خلاف اس حکومت نے آج تک کوئی بات نہیں کی۔ تو جب تک لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے، جب تک لوگ رسپانسبل سٹیزن نہیں بنیں گے، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حقائق جو ہیں یہ پاکستان کے عوام کے سامنے آئے کہ کس کا پیسہ باہر ہے، کس نے رکھا ہوا ہے، کون سے اشخاص ہیں وہ، کیوں حکومت کارروائی نہیں کر رہی ان کے خلاف۔ اس کے بعد پاورٹی ایلیویشن کی بات ہوئی ہے۔ پاورٹی ایلیویشن ایک بس کا پروگرام چل رہا تھا، 100 ارب روپیہ سالانہ اس کی رقم تھی، آج بھی موجود ہے۔ پھر یہ وہی وسائل ہیں جو ٹیکس ریونیو سے آئیں گے، وہاں پر 324 ارب روپے کی بات ہوئی۔ بس جس لیول پہ اس وقت ہے، یہ 600 ارب روپیہ سالانہ 5 سال میں بنتا ہے، اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن وسائل کہاں سے آئیں گے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ سٹنٹنگ کے بارے میں بات ہوئی، کسی نے لکھ کر دے دیا، پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے بیان کر دیا، انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ جو بجٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے پیش کیا تھا اس میں سٹنٹنگ کے لیے 10 ارب روپیہ حکومت پاکستان نے رکھا تھا، وہ پروگرام شروع کر دیا گیا تھا۔ جو ایجوکیشن کی بات ہوئی، ہماری پالیسی کے اندر بلیغ الرحمان صاحب نے ایک
100 یعنی 100% انرولمنٹ، 100% ریٹینشن، 100% گریجویشن کا پروگرام بھی وفاقی حکومت نے صوبوں کے ساتھ مل کر یہ شروع کیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ ان پروگراموں کو آگے بڑھائیں، اگر وہ خرابی ہے تو پاکستان کے عوام کو بتائیں۔ یہ جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلتا۔ اسی طرح ہیلتھ کارڈ کی اسکیم ہے، ہیلتھ کارڈ کی اسکیم سکسیسفل، دنیا نے سراہا، ایک سکسیسفل اسکیم لانچ کی گئی، اس میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے حصہ نہیں لیا، ان کا اپنی لانچ کریں گے، انہوں نے بھی کوشش کی، کوئی بات نہیں ہے۔ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لیا، پھر بھی ہم نے ان دونوں صوبوں کے اندر کئی ڈسٹرکٹس میں فیڈرل فنڈ سے وہ اسکیم لانچ کی۔ وہ کوئی نئی بات نہیں، اس اسکیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ خان صاحب نے کل فرمائی ہیں۔ دو جو بڑی چیزیں جس کا پی ٹی آئی کی حکومت ذکر کرتی تھی، ایک 1 کروڑ جاب کریشن، اس کے بارے میں کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں کیسے جاب کریٹ ہوں گے، اور دوسرا 50 لاکھ گھر، یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ جو منیمم تخمینہ لگایا گیا ہے یہ آپ کو 5 کھرب روپے درکار ہے، کم از کم 5 کھرب روپے آپ کو 50 لاکھ گھر بنانے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کیسے ورک بنائے گی، کہاں پر بنائے گی، کس کے لیے بنائے گی، اس کی رقم کہاں سے آئے گی، اس کی رقم کون ادا کرے گا، یہ اس کے بارے میں کوئی ذکر کہیں پر نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے حکومت کے 100 دن کی، وہ وائٹ پیپر کے اندر ہے، میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ جی ڈی پی گروتھ میں کمی آئی ہے، 5.8% پر ایم ایل این نے چھوڑا تھا، اس میں کمی آئی ہے۔ تخمینہ ہے کہ 4.5% سے کم گروتھ ہو جائے گی۔ جب گروتھ کم ہوگی جابز کہاں سے آئیں گے، ٹیکسز کہاں سے آئیں گے، ملک کے اندر ترقی کیسے ہوگی؟ یہ اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ افراط زر میں آپ سب جانتے ہیں، سارے محسوس کرتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جتنا ان 3 مہینوں میں اضافہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ جو ہمارے 5 سال ہیں افراط زر کا ریکارڈ سب کے پاس موجود ہے، ہر شخص نے محسوس کیا۔ ڈبل ڈیجٹ کی انفلیشن ہم نے لی تھی، اور 5% کے قریب ہم نے انفلیشن لا کر چھوڑی، اور اس کو مستقل رکھا 5 سال تک۔ پورا پاکستان جانتا ہے۔ امپورٹس کی ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، ہم نے اسکیم شروع کر دی تھی، امپورٹس میں کمی ہو رہی تھی، ان 3 مہینوں میں امپورٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایکسپورٹس میں گروتھ شروع ہو گئی تھی، 22% تک ایکسپورٹس میں گروتھ، جو انسینٹو دیے گئے اس کے وجہ سے گروتھ ہوئی، وہ گروتھ بھی کم ہو گئی۔ ان 3 مہینوں میں ایکسپورٹس میں ایئر آن ایئر کمی واقع ہوئی ہے، ریمیٹنسز میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ سب ریکارڈ کی باتیں، یہ میرے نمبرز نہیں ہیں، یہ ہمارے جو ابھی وائٹ پیپر ہے اس کے اندر بھی ہیں، یہ حکومت پاکستان کے ڈیٹا سے نمبر لیے گئے ہیں۔ ریمیٹنسز میں کمی واقع ہوئی ہے، ریزرو میں کمی واقع ہوئی ہے۔ روپے ڈالر کی پیرٹی جو تھی، آپ حضرات نے آج دیکھ لیا کہ 8 روپیہ ایک دن میں ویلیو گری ہے، بڑی ہے ڈالر کی یا روپے کی گری ہے۔ اگر آپ صرف یہ 8 روپے ہی لے لیں، یہ پاکستان پر 600 ارب روپے کا اضافی بوجھ تو یہاں سے کریٹ ہو گیا، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ڈی ویلیوشن ہوئی ہے، صرف اس کی وجہ سے 2 کھرب روپے سے زیادہ جو ہے کا بوجھ پاکستان کے عوام پر پڑ چکا ہے، قرضوں کا، اضافی قرضوں کا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ کھایا بھی کچھ پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، یہ 12 آنے والی حکومت ہے۔ اور سب سے بڑی جو عجیب بات ہے کہ پی ایس ڈی پی جو احسن اقبال صاحب 1 کھرب روپے پر لے گئے تھے، اس میں 30% سے زیادہ کمی کر کے اس کو 650 ارب پر لایا گیا ہے۔ اگر حکومت خرچ نہیں کرے گی، ملک کے مسائل حل نہیں کرے گی، ڈیولپمنٹ نہیں دے گی، تو اکانومی کیسے گرو کرے گی؟ اکانومی گرو نہیں کرے گی، روزگار کے مواقع، کاروبار کے مواقع کیسے پیدا ہوں گے؟ ان چیزوں کے کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ خدشات ہیں آج ہمیں۔ ہم کوئی سیاسی نقطے یہاں نہیں اچھالنا چاہتے، ورنہ اتنی باتیں ہیں خان صاحب کی تقریر میں۔ میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس تقریر میں جو افراد پہلی رو پر بیٹھے تھے ان کے چہرے ذرا دیکھ لیں، آپ ٹی وی پر ان کے چہرے آتے ہیں، ذرا ان کے چہرے دیکھ لیں، جو وزراء اور وہاں لوگ بیٹھے تھے، تو ان کے چہروں پر کیا اثرات تھے جب خان صاحب
کٹوں کی اور مرغوں کی باتیں کر رہے تھے، اور ان کے ذرا ضرور وہ چہرے دیکھ لے، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کی حکومت کیا کر رہی ہے، کیا ان کے حالات ہیں، کہاں یہ جا رہے ہیں. تو ملک کی بد نصیبی ہے. اور ایک بار پھر وہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ جو الیکشن تھا وہ متنازع تھا، کہ خان صاحب کو آج تک یقین نہیں آیا 100 دن گزرنے کے بعد بھی کہ وزیر اعظم بن گئے. بہرحال نیا پاکستان ہے، آپ سب کو مبارک ہو. میں حسن اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا کریں جی، حسن اقبال صاحب مزید آگے بات کریں گے. آج بھی ملک کا لیڈر اپوزیشن جیل میں ہے، کوئی الزام اس میں نہیں لگ سکا، ریمانڈ میں ریمانڈ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی نیب انڈیپینڈنٹ ہے. تو خان صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ان کے کنٹرول میں ہے. اگر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر احتساب کون کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ احتساب ان کے کنٹرول سے باہر ہے. ہم سب سے بڑے احتساب کے حامی ہیں. میں نے بار بار کہا ہے کہ احتساب ہم سے شروع کیا جائے، میری کابینہ سے شروع کیا جائے، مجھ سے شروع کیا جائے، الزام لگائیں. آج میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، عمران خان اپنی کابینہ کو بٹھائیں، اگر آدھی کابینہ گرفتار نہ ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں. کرپشن کو ہم نے پکڑنا ہے، اپنی کابینہ کو پہلے دیکھیں. ہم تو حاضر ہیں. آپ نے آج کتنے 60 دن ہو گئے، 60 دن کا ریمانڈ شہباز شریف کا لیا ہے. قتل کے ریمانڈ 10 دن کے ہوتے ہیں. کوئی الزام نہیں لگا تک آج تک. ثبوت تو بہت دور کی بات ہے، الزام نہیں لگا سکے، لیکن ریمانڈ پہ ریمانڈ. کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی جواب دینے والا ہے؟ تو میں اب حسن اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو تفصیل کے ساتھ حکومت کی 100 دن کی کارکردگی کے بارے میں مطلع کیا ہے، میں صرف چند حقائق بیان کر کے آج وہ وائٹ پیپر ریلیز کروں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو پوری قوم کو یہ بات واضح کرے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان صاحب کے پاس آج بھی 100 دن گزرنے کے بعد نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی اہلیت اور صلاحیت ہے، اور نہ ہی یہ احساس ہے کہ وہ کس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں اور ان سے لوگوں کی توقعات کیا ہے. اور کل کی ان کی تقریر سن کے مجھے افسوس نہیں ہوا، بلکہ میں خوف زدہ ہو گیا کہ ایک ایٹمی طاقت کے وزیر اعظم کی اگر مسائل کی یہ کمپریہنشن ہے تو پھر واقعی ہمیں اسد عمر صاحب کی اس آخری بات کی بڑی ضرورت ہے کہ خدا خیر کرے. پھر اللہ نے اس ملک کو بچانا ہے اور چلانا ہے. وزیر اعظم صاحب 100 دن ہو گئے ہیں حکومت میں آئے ہیں، اور ابھی تک یہ نہیں جان پائے کہ رولز آف بزنس کیا ہیں. وہ کون سے شعبے ہیں جو وفاقی حکومت کے ہیں اور وہ کون سے شعبے ہیں جو صوبائی حکومت کے ہیں. جن کٹوں کو پالنے کی وہ بات کر رہے ہیں، جن مرغیوں کو ٹیکے لگانے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور جن انڈوں سے ڈالر اگانے کی وہ بات کر رہے ہیں، لائف سٹاک، پولٹری، ایگریکلچر، یہ صوبائی حکومت کا دائرہ اختیار ہے. پاکستان کا وزیر اعظم جواب دہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے کٹے صحت مند ہیں یا بیمار ہیں. اس کے لیے ان کا وزیر اعلیٰ جواب دہ ہے. پاکستان میں مرغیوں کی افزائش کیسی ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کے وزراء اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ان کے صوبوں کے اندر دائرہ اختیار میں آتی ہیں. تو جس وزیر اعظم کو ابھی جیسے شاہد صاحب نے کہا خود یہ یقین نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، جب انہیں یہ یقین آئے گا شاید پھر وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو ایک بڑی ہی بلرڈ قسم کی
انڈرسٹینڈنگ کے اوپر یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو اس لیے ہر پاکستانی کے دل سے یہ بات ضرور نکلتی ہے کہ خدا خیر کرے، کیونکہ یہ بہت ایک خوف زدہ ہونے والی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مصروف تھے، اس بات سے تو ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، بلا شبہ آپ مصروف تھے یو ٹرن لینے میں، آپ 100 دن میں مصروف رہے ہیں انتقامی کارروائیاں کرنے میں، آپ 100 دن میں مصروف رہے ہیں سیر سپاٹے کرنے میں، اور آپ 100 دن مصروف رہے ہیں خوب اپنے گھروں کی آسائش اور اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے میں۔ منسٹرز کالونی میں چلے جائیں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، یہ جو حکومت دعویٰ کرتی ہے سادگی کا، 37 نمبر گھر تھا جو میں نے چھوڑا ہے، اور بڑا اچھا گھر تھا، ویری ویل مینٹینڈ۔ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو 1 روپیہ لگائے بغیر 5 سال اس میں دوبارہ رہ سکتے تھے۔ اس کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک چیز اس کو ادھیڑ کے، بجلی کے کنیکشن، ٹائلیں، پتہ نہیں 80 لاکھ کروڑ روپیہ کتنا اس کو لگایا جا رہا ہے۔ بھئی کس بادشاہ سلامت نے وہاں پہ آ کے رہنا؟ اس سے پہلے دوسرے وزراء کی مثالیں۔ تو یہ ایک جھوٹ کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو قوم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، کہ شاید یہ گورنر ہاؤس میں چڑیا گھر بنا کے سادگی لے آئیں گے، یہ ہیلی کاپٹر پہ 55 روپے میں سفر کر کے بہت سادہ حکمران کے طور پہ سامنے آ جائیں گے۔ ان سب جھوٹوں سے چہرے ان کے بے نقاب ہو رہے ہیں، اور ان کی اصلیت آ رہی ہے کہ انہوں نے پچھلے 20 سال 15 سال صرف اور صرف جھوٹ کے اوپر قوم کو دھوکے میں دھوکہ دیا۔ آپ بتائیے، خان صاحب کا سب سے بڑا، کل بھی تقریر میں کہا کہ ترہ امتیاز کیا تھا جی میں کرپشن ختم کروں گا، آپ نے دعویٰ کیا تھا میں 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دوں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ خان صاحب نے 90 دن میں ملک سے کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا اگر انہیں موقع مل جائے حکومت میں آنے کا۔ اب تو 100 دن ہو گئے ہیں، پاکستان کو ویسے ہی کرپشن فری ملک بن جانا چاہیے، لیکن ان 100 دنوں کے اندر خیبر پختونخوا میں کہ جہاں احتساب کمیشن بنا ہوا تھا اس کو بھی رول بیک کر دیا گیا۔ کیا خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی حکومت احتساب سے بالا تر ہے؟ اس کو مکمل طور پہ ختم کیا، اور وہ 80-90 کروڑ روپے جو اس کے اوپر خرچ کیے گئے اس کا کوئی حساب دینے والا نہیں ہے کہ وہ کس کا ضیاع تھا۔ تو کرپشن آپ ضرور ختم کریں، جیسے شاہد صاحب نے کہا، پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی کابینہ سے شروع کریں، اپنے عہدے داروں سے جن کو کل تک آپ چور اور ڈاکو کہتے تھے، ان کو آپ نے بڑے بڑے عہدوں پہ اپنے ساتھ بٹھا کے اپنی حکومت کو سجایا ہوا ہے، اور اپوزیشن پہ آپ تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دھوکہ ہے کہ جس کو اب قوم اچھی طرح جان چکی ہے۔ میں کل توقع کرتا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیں یہ بتائے گا، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ کسی بھی معیشت کی ترقی کا، اور انہوں نے ویلتھ کریشن پہ ایک نیا فلسفہ بیان کیا۔ ہم کو معلوم ہے، ہمارے ویژن 2025 میں وہ لکھا ہوا ہے، ہم تو اسی پہ کام کر رہے تھے۔ ویلتھ کریشن کے لیے کسی بھی معیشت کو گرو کرنا ضروری ہے۔ ہم نے 3% سے 5 سالوں میں 5.8% پہ گروتھ لائی۔ اس سال کا ہدف 6.2% تھا، اور ہمیں بڑی حد تک یقین تھا کہ ہم 6% کو کراس کر لیں گے۔ تو خان صاحب یہ کل بتاتے کہ اس سال جی ڈی پی گروتھ ریٹ وہ کیا دیں گے،